بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ آج لاہور سے مختلف خبروں کے ساتھ بالآخر وزیر اعظم پاکستان نے دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنی ناکامی تسلیم کر لی کہ 3 سال میں وہ احتساب نہیں کر سکے۔ باوجود نواز شہباز شریف کو اشارہ کرتے ہوئے بہت اچھا، ہم ان کو سزا نہیں دلا سکے۔ وزیر اعظم کا یہ اعتراف ثابت کرتا ہے کہ ان کی ٹیم ناکام ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران نے اس موقع پر کہا کہ اگلے 3 مہینے میں جانتا ہوں بہت زیادہ خطرناک ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو خطرہ کس سے ہے؟ کبھی وہ کابینہ کی میٹنگ میں کہتے ہیں ایک سزا یافتہ مجرم نواز شریف کو سزا دلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم یہ ٹاؤنٹ کس کو کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں جو وزیر اعظم لائے ہیں، وزیر اعظم کو لائے ہیں وزیر اعظم اور ان کے ایک پیج نہیں رہا؟ وزیر اعظم کا آج بیانات بہت سارے سوالات کو جنم دے گیا ہے۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے ڈیل نہیں ہوتی اور پاکستان کی تاریخ اس سے بڑی پڑی ہے۔ نواز شریف کا سیاست میں آنا ضیاء الحق کے ساتھ ڈیل تھا، اس کے بعد 88 کا الیکشن ڈیل تھی، مشرف کے ساتھ نواز شریف کا ملک سے بھاگ جانا ڈیل تھا، پرویز کیانی کے ساتھ بے نظیر بھٹو اور دیگر سیاستدانوں کو ملنا ڈیل تھا۔ 2018 میں بھی ڈیل کہا جاتا تھا۔ شہباز چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی موومنٹ کو بھی ڈیل کہا جاتا ہے، اور یہاں سے ڈیل کہہ دیں، تعلقات کہہ لیں، باہمی رضامندی کہہ لیں، مکمکہ کہہ لیں، یہاں سلام دعا ایک دوسرے کا حال پوچھنا کہہ دیں۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کا 2 جوائنٹ سیشن کا بل منظور کرانے بارے میں بھی کہا جاتا تھا۔ ناظرین، اگر یہ ساری باتیں غلط ہیں، جبکہ ایک افسر نے ہمیں کل فون کر کے کہا ڈیل کبھی نہیں ہوتی، تو اصغر خان کا کیس آپ کو یاد ہوگا جس میں ڈی جی ISI سابق نے ایفیڈیوٹ دیا، تو بہتر ہے کہ اس کا ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیا جائے جب سے پاکستان کی سیاست میں ادارے کر رہے ہیں، اور اس کا سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان کو کمیشن بنا دیا جائے اور ایک ٹروتھ کمیشن یہ حقائق لائے کہ کیا پاکستان میں واقعی ہی ادارے انٹرفیرنس کرتے ہیں کہ نہیں، کیا سیاستدان خود جا کے ان کو منت کرتے ہیں کہ آپ آ کے سیاست میں انٹرفیرنس کریں، یا محض یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ لیکن بے نظیر کی ڈیل کہا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ کیا نواز شریف کے ساتھ جو ڈیل کی مشرف صاحب نے اور راتوں رات جہاز گیا وہ بھی ڈیل نہیں؟ کیا آصف علی زرداری کا صدر بننا بھی ڈیل نہیں؟ کیا ہر سیاسی جماعت کہتی ہے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی؟ یہ سارا کچھ مان لیا جھوٹ ہے۔ تو پھر ایسے موقع پر میرا خیال ہے عوامی مطالبہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ یا سپریم کورٹ کے 3 کسی بھی جج صاحبان کے ذریعے ایک ٹروتھ کمیشن بنا لیا جائے جو پاکستان کی سیاست پر دیکھے کہ کیا ہلکے سرکاری ادارے انٹرفیرنس کرتے ہیں یا سیاستدان ان کو دعوت دیتے ہیں، اور اس سے یہ پنڈورا باکس ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا اور تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کے کام کریں گے اور سیاستدان عوام جس کو ووٹ دے گی وہ منتخب آئے گا۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان نے اگلے 3 ماہ کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ کیا ان کو خدشہ ہے کہ اس موقع پر اپوزیشن جماعتیں ان کے خلاف مل کے عدم اعتماد لا سکتی ہیں؟ یہ ایک آئینی طریقہ ہے، لیکن اپوزیشن کی آپس میں تفریق سے ایسے لگتا ہے وہ نہیں لا سکتے۔ لیکن ایک طرف وزیر اعظم کابینہ میٹنگ میں کہتے ہیں نواز شریف کی طرف اشارہ کر کے ایک مجرم کو لانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کل اس پہ شاہ زیب نے جیو میں پروگرام بھی کیا کہ عمران خان نے اپنی کابینہ میں کہا تھا کہ مجرم کو لا کے اس کی سزا ختم کرانے کے طریقے پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کو 3 ماہ میں کیا ایسا خطرہ نظر آ رہا ہے؟ اور وزیر اعظم نے اس موقع پر یہ کہا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں بہت بڑا ٹائم ہے، وہ وقت آنے پر دیکھیں گے۔ یقینی بات ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن اکتوبر یا نومبر 2022 کے اینڈ میں ہے، لیکن عمران خان صاحب کو جبکہ PDM کی تحریک ناکام ہو چکی ہے، کس سے خطرہ ہے؟ لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں، دال ہی کالی ہے۔ اسلام آباد میں بہت سی ایسی خبریں آ رہی ہیں 3 مہینے میں کچھ ہونے والا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں عمران خان کا خود دعویٰ ہے کہ وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کے 5 سال پورے کریں گے، جس کے امکانات بھی ہیں، لیکن اتحادی کئی دفعہ ان کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن بعض کالوں پر وہ مجبور ہو کر پھر حکومت کے ساتھ اتحادی بن جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ آنے والا دن کیا ہوگا؟
سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے انہیں بھی نہیں پتا، اور جو پیچھے بیٹھ کے کرواتے ہیں شاید اس دفعہ وہ بھی کنفیوز نظر آتے ہیں۔ بعض سینئر صحافی یہ کہہ رہے ہیں ڈیل یا معاملہ طے ہو رہے ہیں، ایون کہ ہارون رشید صاحب نے بھی یہ کہا، مسلم لیگ نون بھی یہ تاثر دے رہی ہے، اور خود عمران خان صاحب بھی خود تاثر دے رہے ہیں کہ اگلے 3 مہینے اہم ہیں، اور اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہماری حکومت کے اگلے 3 ماہ انتہائی اہم ہیں، جبکہ 2023 تک تو انہیں مینڈیٹ ملا ہے۔ اہم اسی لیے ہو سکتا ہے کہ عدم اعتماد آئینی طریقہ ایک ہی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو نکالنے کے لیے عدم اعتماد آیا جائے، باقی کوئی بھی غیر آئینی طریقہ ہوا تو صحافی اس کی مخالفت کریں گے، اور کسی بھی جمہوری حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ختم کرنا جمہوریت کا قتل ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا آئندہ 3 ماہ میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا ہوگی، جبکہ یہ بات وہ پچھلے 3.5 سال سے کہہ رہے ہیں، لیکن مہنگائی یہ ہے کہ ان کی رینج سے بہت باہر ہوتی جا رہی ہے، اور جس اصل عوام کی مشکلات صرف مہنگائی ہے، کرپشن ہے، بے روزگاری ہے۔ وزیر اعظم نے یہاں تک آج کہہ دیا کہ ہمارے بہت سے اچھے کاموں کی تشریح نہیں ہو رہی۔ تاریخ میں وزیر اعظم عمران خان نے سب سے بڑی کابینہ بنائی، ترجمان بنائے، معاون خصوصی بنائے۔ اگر اتنی بڑی ٹیم بنا کر، ماضی میں وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے 10-15 سے زیادہ نہیں بناؤں گا، 50 سے زیادہ معاون خصوصی، وزیر، مشیر بنا کے بھی تشریح نہیں ہو رہی، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ بہتر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنی ٹیم میں اہل لوگ بنائیں، اور اگر انہوں نے کوئی اچھے کام کیے، یقیناً میڈیا ہمارا فرض ہے ان کو اجاگر کرنا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں لگا، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم نے جو سب سے بڑی آج تسلیم کیا، جو میرے لیے حیرت انگیز بات ہے، کہ وزیر اعظم پاکستان نے واضح شگاف لفظوں میں کہا اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت 5 سال پورے کریں گے۔ انہوں نے کہا ہماری حکومت کی سب سے بڑی ناکامی، جو وزیر اعظم کا اعتراف جرم ہے، ناکامی ہے احتساب کا نہ ہونا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میرے فوجی قیادت کے ساتھ تعلقات مثالی ہیں، نوعیت کے ہیں۔ اچھی بات ہے، کیونکہ پاک فوج کا ایک آئینی کردار ہے، اور وہ اسی کردار کے دائرے میں رہ کے کام کرتی ہے۔ آرمی چیف کو مزید توسیع سے متعلق ابھی سوچا نہیں، یقینی بات ہے، یہ بات ابھی قبل از وقت ہے۔ آرمی چیف آگے ہی 3 سال ایکسٹینشن پر ہیں، اور یہ فیصلہ وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ جو ان کو لے ڈوبا، جو پنجاب ان کی تباہی کا باعث بنا، جو ان کی حکومت کہتی ہے، جس کی وجہ سے جہانگیر ترین نے 40 لوگوں کا گروپ بنایا، ان کے وہ گورنر اس پر تنقید کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں، اور اپوزیشن جماعتیں نون لیگ اس کو نعمت قرار دے رہی ہیں پنجاب حکومت کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے۔ وہ کہہ رہی ہیں ہمارا نون لیگ کا ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا پنجاب حکومت کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں کے پی کے پنجاب اور وفاق کو وزیر اعظم خود چلا رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے کوئی طاقتور وزیر اعلیٰ نہیں لگایا کہ وہ خود انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرے۔ اگر پنجاب کے حالات اچھے ہیں یا برے ہیں، اس کے یقینی بات ہے اس کا تمام جو ہے وزیر اعظم عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ بہرحال وہ سمجھتے ہیں اچھا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ووٹ بینک میں کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن کے پی کے میں الیکشن کی شکست کو نظر انداز کر کے پوری تنظیم توڑ کے پاکستان کی، وزیر اعظم کا یہ لفظ کہنا کہ اللہ کا شکر ہے وہ کم نہیں ہوئی، تو پھر تنظیم کیوں توڑی تھی؟ چیئرمین تو وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ خود تھے۔ جتنی سپورٹ اپوزیشن کہتی ہے آپ کو ملی ہے، طاقتور حلقوں کی کسی کو بھی نہیں ملی۔ کیا سچ کیا ہے، کیا جھوٹ کیا ہے، تمام ہم عمران خان صاحب کا موقف بھی آپ کے سامنے دے رہے ہیں، اپوزیشن جماعتوں کا بھی اور غیر جانبدار حلقوں کا بھی، کہ عمران خان کوئی عدم اعتماد میں رکاوٹ اہم حلقے ہیں۔ اگر وہ خود فواد چودھری نے کہا تھا ہمارے سر پہ ہاتھ ہے، پرویز رشید نے بھی کہا، شیخ رشید وزیر داخلہ نے بھی کہا تھا، اگر ان پہ ہاتھ نہ ہوتا تو یہ حکومت عدم اعتماد کا شکار ہو سکتی تھی۔ لیکن وزیر اعظم کے اعتماد کو بھی تعریف دینی ہوگی۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں 3 ماہ خطرناک ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں احتساب میں ناکامی ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے، جبکہ تمام اپوزیشن بڑے بڑے لیڈر انہوں نے گرفتار کر لیے۔ تو اب سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ آپ فیصلہ کریں عوام ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کرپشن زیادہ پارٹیوں سے مجھے کوئی خطرہ نہیں، جبکہ فارن فنڈنگ کیس میں سکروٹنگ کمیٹی نے اہم ایسے انکشافات کی ہیں جس کی انڈیپینڈنٹ اگر کاروائی ہوئی
تو اس میں بچال آ جائے گا، اور اس میں پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی کی قیادت کا بچنا بظاہر بادی النظر میں ممکن نہیں لگتا۔ تاہم اس کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، جس کے بارے میں جو الیکشن کمیشن کی سکروٹنگ کمیٹی نے ہوش ربا انکشافات کیا کہ فارن فنڈنگ کیسی میں نہ صرف کرپشن بے قاعدگی بلکہ دیگر سنگین الزامات لگائے ہیں، جس پر اعتزاز احسن کا کہنا تھا اس پر ان لوگوں کا بچنا مشکل ہے۔ تب کہ عمران خان نے کہا تمام شواہد کے باوجود موجودہ اپوزیشن بچ نکلتی ہے۔ 3.5 سال حکومت کرنے کے بعد شواہد اکٹھے کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی۔ کیا عمران خان نے نیب پر عدم اعتماد کیا کہ تمام شواہد کے باوجود لوگ بچ نکلتے ہیں؟ شہباز شریف کی طرف یہ بادی النظر میں انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ کیا انہوں نے دیگر ایف آئی اے پر عدم اعتماد کیا ہے، نیب پر کیا ہے، یا کسی اور طاقتور اداروں پر کیا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ان کو ریسکیو کر رہا ہے؟ اس کا جواب یقیناً وزیر اعظم عمران خان صاحب لگتا ہے آنے والے دنوں میں دیں گے، جس تیزی سے حالات بدل رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بلدیاتی انتخابات میں شکست سے متعلق عمران خان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں شکست سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ووٹ بینک بڑا ہے، ہمیں خوشی ہے، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں پارٹی کو نقصان ہوا اور پوری تنظیم توڑ دی۔ انتخابات میں شکست پارٹی کی تنظیمی سطح پر بڑی ناکامی ہے۔ اب تنظیم سازی پر بھی ناکامی تسلیم کر لی، اور احتساب پر وزیر اعظم نے بھی ناکامی تسلیم کر لی، مہنگائی پر بھی ناکامی تسلیم کر لی، تو کریڈٹ ان کے کون سے اچھے کام ہیں؟ ہماری خواہش ہے، ہماری ذمہ داری ہے صحافیوں کی، اگر وزیر اعظم عمران خان نے اچھے کام کیے ہیں تو ان کی پاکستان کی تاریخ میں ایک بلند ترین کابینہ ہے، جس میں وزیر ہیں، مشیر ہیں، معاون خصوصی ہیں، ترجمان ہیں، اور ترجمانوں کے سینکڑوں کرا چکے ہیں، وہ لائیں تاکہ ہم لوگوں کو وزیر اعظم کے اچھے کام بتائیں، کیونکہ عمران خان لوگوں کی امید تھے۔ دو بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 30 سال حکومت کی، بڑے عرصے بعد لوگوں کی امید عمران خان بنے۔ اگر ان کے اچھے کام ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ بجلی کا یونٹ ان کے آنے سے کتنا کم ہوا، گیس کی یونٹ کتنی کم ہوئی، کرپشن میں کتنی کمی ہوئی، احتساب میں کتنے لوگوں کو سزائیں دی گئی، اور کن کن اداروں میں اصلاحات آئی پڑی۔ لوگ اس کے منتظر ہیں، وزیر اعظم کو چاہیے کہ اس کا وائٹ پیپر جاری کرے تاکہ 22 کروڑ عوام موجودہ حکومت کے کارناموں کو دیکھے اور اس کی تعریف کرے، اور وزیر اعظم انہی کارناموں کی بنیاد پر اگلے 5 سال بھی کامیاب ہو سکے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ثابت کرنا ہوگا اپنے اچھے کام۔ اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان نے کہا، چین اور امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا چین اور امریکہ کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات ہیں۔ ناظرین، جس پر وزیر اعظم نے آج اشارتاً کہا کہ شہباز شریف کو لوگ بچا رہے ہیں، کون بچا رہے ہیں اس بارے میں تو وزیر اعظم بتا سکتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن کی فارن فنڈنگ کیس پر سکروٹنگ کو وزیر اعظم کا استعفے دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ماضی میں آج تک کوئی ایسا حکمران نہیں ملا جس پر محض الزامات ہوں اور اس نے استعفیٰ دیا، اور میرا خیال ہے وزیر اعظم عمران خان سے یہ مطالبہ کرنا نامناسب ہے کہ وہ استعفے دے۔ ہاں، اگر الیکشن کمیشن ان کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو یہ سپریم کورٹ میں جایا سکتا ہے، اور عدالتوں کے فیصلے ہی حتمی ہوتے ہیں۔ نہل کرنا اور کسی کی سزا دینا یا سزا ختم کرنا عدالتوں کا کام ہے، یہ میڈیا ٹاک میں اور سیاستدانوں کی خواہش اور ضد پر نہیں ہوا کرتے۔ تمام حالات آپ کے سامنے رکھے، وزیر اعظم کا عزم دہراتے چلیں کہ وہ کہتے ہیں اتحادی جماعتیں جو ان سے بار بار ناراض رہتی ہیں، ان کے ساتھ اہم ساتھ دینے والوں کی وجہ سے وہ 5 سال پورے کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔